بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یہ بیان فرمایا گیا کہ وَتُجْعَلُ الْيَاءُ مِیمًا فِی التَّثْنِیَہ، یا کو میم بنا دیا گیا تثنیہ کے اندر۔ تثنیہ کے اندر ہیا کی جو یا آتی اس کو یا کو کیا بنا دیا گیا؟ میم بنا دیا گیا۔ اب اور حتی لا یقع الفتحۃ علی یاء الضعیف، تاکہ فتح یاء ضعیف پر واقع نہ ہو، مع ضعفہا، اس فتح کے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ، فتح کے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ، تاکہ فتح ضعیف پر واقع نہ ہو۔ اگر ہم یا کی یا کو میم نہ بنائیں تو یہاں پر یا بھی ضعیف، فتح بھی ضعیف، تو دونوں ضعیف ہو جاتے، اس لیے فتح یا تثنیہ کی یا کو میم بنا دیا گیا۔ اور میم خود قوی ہے، فتح اگر ضعیف ہونے کے باوجود اب قوی اور ضعیف دونوں کیا ہو جائیں گے؟ چل جائے گا، لیکن ضعیف ہوتے دونوں تو نہیں چلتے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے، یہ حیا کی جو جاتی ہا کو ضمہ دے دیا گیا۔ کیوں ہا کو ضمہ دے دیا گیا؟ ہا اور میم کے مخرج کے قریب ہونے سے، یعنی میم سے پہلے ما قبل ضمہ دے دیا گیا، کیونکہ میم بھی شفوی ہے اور ضمہ بھی شفوی ہے۔ وَشُدِّدَ نُونُهُنَّ، اور ہنہ کے نون کو مشدد رکھا گیا، لما مرّا فی ضربتن، جیسا کہ ضربتن کے اندر گزرا، ضربتن کے اندر گزرا کہ ضربتمنا تھا تو وہاں پر میم کو نون سے بدلا، کیونکہ وہ دونوں قریب المخرج تھے تو وہاں پر نون کا پھر نون میں ادغام کر دیا۔ ایسے ہی ہمنا میں میم کو نون سے بدلا قریب المخرج ہونے کی وجہ سے، اور پھر نون کا نون میں ادغام کر دیا، ہننا ہو گیا۔ یہ اب تک آپ نے جو پڑھی وہ مرفوع متصل، منصوب مرفوع منفصل، یہ اس کی 24 ضمیر آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے وَإِثْنَا عَشَرَ لِلْمَنْصُوبِ الْمُتَّصِل، اور 12 جو ہیں 60 میں سے 12 جو ہیں وہ منصوب متصل ہیں، جیسے ضربہ الی ضربنا، ضربہ الی منصوب متصل ہے، یہ منصوب ہے، ضربہ ہو ضمیر کیا ہے؟ منصوب ہے، اور اس نے اس کو مارا، اور یہ واحد غائب سے لے کر کے چلے جائیں ضربنا تک، صحیح ہے نہیں؟ تو ضربہ ضربنا کہہ رہے ہیں ولا يجوز فيه اجتماع ضمیر الفاعل والمفعول في مثل ضربتك وضربتني حتى لا يصير الشخص فاعلا ومفعولا في حالة واحدة۔ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر منصوب متصل کے اندر، ضمیر منصوب متصل کے اندر فاعل اور مفعول کی 2 ضمیروں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ ایک ہی شخص کے لیے فاعل اور مفعول کی 2 ضمیریں جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا خلاصۃ النحو کے اندر کہ مگر افعال قلوب میں 2 ضمیریں فاعل و مفعول کے طور پر جمع ہو سکتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ولا یجوز فی، یعنی منصوب متصل کے اندر اجتماع ضمیر الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول کی 2 ضمیروں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں ضربتو، کیا کہیں ضربتکا، تا ضمیر ہے اور کا ضمیر مفعول ہو گئی، تو فاعل مفعول کی 2 ضمیروں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ضربتونی، تو ضمیر ہو گئی یہ فاعل کی، اور یا نون ضمیر ہو گئی مفعول کی، یہ 2 ضمیروں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے وہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ فاعل کا اثر، فاعل کی اصل ہوتی ہے کہ وہ مؤثر ہوتا ہے، فاعل کی اصل ہوتی ہے وہ، اور مفعول کی اصل ہوتی ہے متاثر، کیا ہوتا ہے؟ اس سے اثر پہنچایا جاتا ہے، اور مؤثر کا اصل ہوتی ہے کہ وہ متاثر سے مغایر ہوتا ہے۔ مؤثر کیا ہوتا ہے؟ متاثر کا مغایر ہوتا ہے، اس لیے فاعل مفعول کی 2 ضمیریں ایک شخص کے لیے جمع ہو جانا یہ جائز نہیں ہے منصوب متصل کے اندر۔ ولا يجوز فيه اجتماع ضمیر الفاعل والمفعول، اور فاعل اور مفعول کی 2 ضمیروں کا جمع ہونا جانا جائز نہیں ہے، فی مثل ضربتک و ضربتنی،
ضربتک اور ضربتنی جیسی مثالوں کے اندر کہ یہاں پر تا ضمیر سے مراد فاعل کی ضمیر ہو گئی اور کاف ضمیر سے کیا معنی ہوگا اس کا؟ تو نے خود کو مارا، میں نے خود کو مارا. تو یہ فاعل اور مفعول کی دو ضمیروں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے. حتی لا یصیر، پھر ہمارا کیوں؟ تاکہ شخص واحد ایک حالت میں فاعل اور مفعول نہ ہو جائے، تاکہ شخص واحد ایک حالت میں الا فی افعال القلوب، یہ استثناء ہو گیا، مگر افعال قلوب میں ایسا جائز ہوتا ہے. افعال قلوب میں جائز ہوا کرتا ہے کہ ایک ہی یعنی دو ضمیر فاعل مفعول کی جمع ہو سکتی ہیں. خلاصہ نہ ہو کسی کے پاس تو کھول لیں افعال قلوب کا بیان، تو وہاں پر لکھا ہوگا الا فی افعال القلوب، مگر افعال قلوب میں. اچھا یہ افعال قلوب 7 ہیں: علمت، رأیت، وجدت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت. کہہ رہے ہیں یہ 7 ہیں، ان کا نام افعال قلوب کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے والے 3 یقین سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی جو ہیں شک سے تعلق رکھتے ہیں، اور تعلق ان دونوں میں سب کا کس کا تعلق ہوتا ہے؟ فعل قلب سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. یہ ہے افعال قلوب. قاعدہ نمبر 4، افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ اس میں ایک شخص کی 2 ضمیریں فاعل و مفعول ہو سکتی ہیں، جیسے رأیتنی راغبا فی التعلم، جبکہ دیگر افعال میں ایسا نہیں ہو سکتا. الا فی افعال القلوب، مگر افعال قلوب میں جیسے یعنی علمتک فاضلا وعلمتنی فاضلا، یہ کیوں جائز ہے یہاں پر؟ اچھا باقی میں کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں شخص واحد در حقیقت کیا ہے؟ ایک ہی حالت میں فاعل مفعول نہ ہو سکے، مگر افعال قلوب میں جائز ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ افعال قلوب کے جو 2 مفعول ہوتے ہیں وہ در حقیقت مفعول نہیں ہوتے، وہ اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر ہوتے ہیں. مگر افعال قلوب میں جائز ہے، جیسے علمتک فاضلا وعلمتنی فاضلا. کیوں؟ لأن المفعول الاول، اس لیے کہ مفعول اول کون سا؟ پہلے میں کاف ضمیر اور دوسرے میں یا ضمیر ہیں دوسری مثال میں. کیونکہ مفعول اول لیس مفعول فی الحقیقت، ہی حقیقت میں یہ مفعول نہیں ہے بلکہ کیا یہ مبتدا ہے. صحیح ہے، اور دوسرا والا خبر ہے، تو در حقیقت یہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. اس کے دونوں مفعول سمجھ آ رہا ہے؟ اس کے دونوں مفعول در حقیقت مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور دوسری جگہ میں جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں حقیقت میں مفعول ہوا کرتا ہے. تو افعال قلوب میں یہ چیز سمجھ آ گیا؟ یہ مفعول حقیقت میں نہیں ہے. ولہذا قیل فی تقدیر، اسی وجہ سے اس کے مقدر عبارت میں کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کی تقدیر عبارت میں علمت فضلی، میں نے اس کے فضل کو جان لیا، میں نے اس کے فضل کو جان لیا. علمت فضلی، تو دیکھیے کیا ہے اس کا جو ہے اس کی اصل عبارت کیا نکلے گی؟ علمت فضلی اور علمتا فضل کا، تو یہ عبارت نکل کے آئی اس کی. صحیح ہے نہیں؟ تو اس اعتبار سے یعنی اس کی عبارت نکلے گی کیونکہ کیا ہے مفعول اول، یہ یہاں پر وہ حقیقتاً مفعول نہیں ہے بلکہ مبتدا اور دوسرا والا خبر بنتا ہے. یہ ہو گئی منصوب متصل. و12 للمنصوب المنفصل، اور 12 قسمیں دوسری منصوب منفصل کی ہیں، جیسے ایاہو ضرب الی ایانا. کیا ہے؟ ایایا ایانا ایا کا، یہ سب ضمیر کون سی ہیں؟ منصوب منفصل ہیں. ضربا سے چلے جائیں ضربنا تک. و12 للمجرور المتصل، اور 12 جو ہیں مجرور متصل کی ہیں. 12 للمجرور المتصل، اور 12 جو ہیں مجرور متصل کی ہیں. کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے مجرور متصل کی مثال جو دی ہے ضاربہ الی ضاربنا، یعنی مضاف. 2 مجرورات 2 ہیں کلام عرب میں، ایک جو ہے حرف جر کے ذریعے سے اور ایک مضاف الیہ کے واسطے سے، مضاف کے واسطے سے. تو اب کہہ رہے ہیں ضاربہ الی ضاربنا، یعنی ضاربہ سے چلے جائیں ضاربنا تک. حرف کی مثال ہوگی لہو لہما لہم لہا لہما. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جو ہے مجرور متصل کو سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ منصوب متصل سے بھی آخر میں رکھا، منصوب پہلے لائیں
پھر اس کے بعد منصوب منفصل لائے اور سب سے لاسٹ میں کیسے لائے؟ مجرور متصل کو. تو کہہ رہے ہیں کہ متصل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، منصوب اور متصل. منصوب دو ہوتے ہیں، متصل اور مجرور کا کوئی ہوتا نہیں ہے. مجرور کا صرف ایک ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ متصل. تو گویا کہ منصوب کو کچھ نہ کچھ زیادتی ہے، اس پر کچھ نہ کچھ زیادتی ہوئی. کس پر؟ مجرور پر کچھ زیادتی ہوئی، کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں پائی گئیں اس کے اندر، تو وہ مزید اہل ہوا، تو اس پر زیادتی ہوئی. اور اس لیے کہ منصوب جو ہوتا ہے وہ منصوب فعل کا معمول بغیر واسطے کے ہوتا ہے. اس لیے کہ منصوب جو ہے وہ فعل کا معمول ہوتا ہے بغیر واسطے کے. منصوب کیا ہوتا ہے؟ منصوب جو ہے فعل کا معمول ہوتا ہے بغیر واسطے کے. زارا بہو کوئی معمول ڈائریکٹ کیا ہو گیا؟ منصوب جو ہے بغیر واسطے کے ہوتا ہے، اور مجرور جو ہے وہ حرف جر کے واسطے سے ہوتا ہے. اور جس میں واسطہ نہ ہو وہ اولا ہوتا ہے، جس میں واسطہ ہو اس سے، جس میں واسطہ ہوتا ہے وہ تقدیم کا مستحق ہو، جو واسطہ نہ ہو اس میں تقدیم کا مستحق ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اس لیے کیا ہے، اصل کیا ہے؟ عدم واسطہ ہونا، عدم واسطہ ہونا. یہ تو ہے، لیکن یہاں اس کو یوں کہیں گے ہم کہ اس کے اندر واسطہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ فعل کا معمول ہے بغیر واسطے کے، منصوب. اور حرف جر یہ مجرور جو ہے یہ حرف جر کے ذریعے سے معمول بنتا ہے فعل کا. تو جس میں واسطہ نہ ہو وہ مقدم ہوتا ہے، جس میں واسطہ ہو وہ مؤخر ہوتا ہے. اس لیے کیا گیا ہے، جن مجرور متصل کو مؤخر کیا گیا. وفی مثل ضاربیہ اصل ضاربویہ، اور ضاربیہ کے اصل کے ضاربیہ میں وفی مثل ضاربیہ، ضاربیہ کے جس کے اصل ضاربویہ ہے، ضاربویہ ہے، ضاربویہ ہے، تو کیا کر دیا؟ جعل الواو یاین، واو کو بنا دیا گیا یا. ثم ادغم، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا. ضاربیہ اصل میں ضاربویہ تھا، واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے، واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، ضاربویہ ہوا. پھر یا کی مناسبت تھے، ما قبل کا جو با کا ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدل دیا تو ضاربیہ ہو گیا. یعنی ضاربویہ جعل الواو یان، واو کو یا بنا دیا گیا. ثم ادغم، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا. کما فی مہدیین اصلی مہدوین، جیسے مہدیین میں کہ اصل اس کی مہدوین ہے، مفعول مضروب کے وزن پر مہدوین ہے کہ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے، واو کو یا سے بدل دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا. پھر یا کی مناسبت سے دال کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ مہدیین ہو گیا. اب فرماتے ہیں یہ ہو گئی آپ کی ساری ضمیریں ہو گئیں. اب یہاں سے جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. کہاں کہاں پر؟ 5 جگہ ہیں جہاں ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. کتنی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں ایک فعل کے اندر، یہ ایسا نہیں، ایک الگ الگ 5 جگہ ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. ان میں سے والمرفوع المتصل یستتر فی 5 مواضع، اور ضمیر مرفوع متصل 5 جگہوں میں پوشیدہ ہوتی ہے. 5 جگہوں میں سب سے پہلے فی الغائب، کس میں؟ غائب میں پوشیدہ ہوتی ہے. اب غائب کس کے چلے جائیں، چاہے وہ ماضی ہو، ضربا اس میں پوشیدہ ہے. یضرب مضارع اس میں پوشیدہ ہے. لے یضرب امر غائب اس میں پوشیدہ ہے. ولا یضرب نہیں اس میں پوشیدہ ہے. ہو گیا نہیں؟ وفی الغائبہ کیا ہو گیا؟ اور ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے کس میں؟ مؤنث غائبہ میں، یعنی ضربت ماضی آ گئی، تضرب مضارع غائب آ گیا مؤنث. لتضرب امر غائب ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے. لا تضرب نہیں غائب اس کے اندر پوشیدہ ہے. وفی المخاطب اور اس مخاطب میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے الذی فی غیر الماضی، جو ماضی کے علاوہ ہو. اس لیے ماضی کے علاوہ کہہ دیا انہوں نے، کیوں کہ ماضی کا جو مخاطب ہوگا ضربتا اس میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے.
وفی المخاطب، اور مخاطب میں یعنی مخاطب میں وہ پوشیدہ ہوتی ہے الذی فی غیر الماضی، جو ماضی کے علاوہ یعنی مضارع میں. مضارع کیا ہوگا؟ تضربو، تو اس میں انتا پوشیدہ ہوگا. وفی المخاطب 2 منٹ. تو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے مخاطب میں مضارع میں سوائے الذی فی غیر الماضی، جو ماضی کے علاوہ ہو، کیونکہ ماضی کے اندر جو ضربتا ہے اس کے اندر ضمیر پوشیدہ نہیں ہوتی بلکہ ظاہر ہوتی ہے. مخاطب کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے مضارع میں تضربو میں، جیسے تضربو اب مضارع آ جائے، اضرب امر میں آ جائیں یہاں پر پوشیدہ ہے، ولا تضرب نہیں میں یہاں پوشیدہ ہے. ولیاؤ فی تضربین علامت الخطاب، اور تضربینہ میں جو یا ہے، تضربینہ میں جو یا ہے یہ خطاب کی علامت ہے. کس کے نزدیک؟ اخفش کے نزدیک، امام اخفش کے نزدیک. یعنی تضربینہ کی جو یا ہے علامت الخطاب، خطاب کی علامت ہے، اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل پوشیدہ ہے. اخفش کے نزدیک اس کا فاعل کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. وَعِنْدَ سیبوے والعامہ، اور سیبوے کے نزدیک اور عام بصریوں کے نزدیک اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، جیسے کہ ہوا ضمیر بارز ہے فاعل کی یضربونہ میں، اس کے اندر ضمیر. اور سیبوے کے نزدیک اور عام بصریوں کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اس کی ضمیر بارز ہے، جیسے کہ ہوا ضمیر بارز ہے فاعل کے لیے تضربونہ میں. صحیح ہے نہیں؟ ایسی اس میں تضربینہ میں بھی یا جو ہے ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. تو اختلاف ہو گیا. اخفش کے نزدیک اس کی تضربینہ کی علامت ہے فاعل، اور اس کی فاعل جو ہے اس کا فاعل مستتر ہے. اور اندہ سیبوے کے نزدیک اور عام بصریوں کے نزدیک اس کے اندر جو ہے ضمیر جو ہے اس کی بارز ہے، جیسے کہ تضربونہ کے اندر واو ضمیر بارز فاعل ہوتی ہے. چلیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے.